کیا آپ جانتے ہیں کہ کس پاکستانی وزیر اعظم نے آرمی چیف پر پسٹل تان کر ان سے جبری استعفیٰ لیا تھا؟ کون کون سے وزیر اعظم نے کس آرمی چیف کو تعینات کیا، کسے دی ایکسٹینشن اور کون کس کا شکار ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کون سا آرمی چیف تھا جس کے قتل کا الزام وزیر اعظم پر لگایا گیا؟ تو جناب، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں جنٹل مین اور جرنیل کے تعلقات پر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پاک فوج کے پہلے دونوں سربراہان جنرل فرینک والٹر میسروی اور جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی برٹش تھے۔ پہلے دیسی سپاہ سالار جنرل محمد ایوب خان تھے۔ یاد رہے کہ قیام پاکستان کے وقت بریگیڈیئر ایوب خان سینیورٹی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر تھے۔ اگلے ہی برس انہیں قائد اعظم نے میجر جنرل بنا کر مشرقی پاکستان بھیج دیا تھا۔ 17 جنوری 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایوب خان کو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف بنایا۔ پاکستان میں جب پہلی بار جمہوری نظام کو لپیٹ کر سکندر مرزا پاور میں آئے تو جنرل ایوب خان ان کے سہولت کار تھے۔ خیر، جلد ہی ایوب خان کے آرڈرز پر صدر سکندر مرزا کو مار مار کے ان سے جبری استعفیٰ لیا گیا۔ سکندر مرزا کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا اور یہاں ایوب خان نے پہلا فوجی مارشل لا لگا دیا۔ سکندر مرزا سے جبری استعفے کے لیے رات کے آخری پہر ان کی صدارتی محل میں 3 فوجی آفیسرز داخل ہوئے۔ صدر سکندر سلیپنگ گاؤن پہنے سو رہے تھے کہ بوٹوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی۔ سکندر مرزا کو ان کی خوابگاہ سے گھسیٹ کر صحن میں لایا گیا اور لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے ان کی زبردست خاطر مدارت کی گئی۔ پھر عمران خان کے خالو جنرل واجد علی برکی نے صدر سکندر کو پہلے سے ٹائپ شدہ استعفے کا لیٹر تھمایا اور یوں گن پوائنٹ پر ان سے دستخط کروا لیے گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان 11 سال تک پاکستان پر راج کرتے رہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی صدارت کے دوران 2 آرمی چیفز کو اپوائنٹ کیا۔ ایوب خان نے آرمی چیف کے لیے نظر دوڑائی تو 5 نام سامنے آئے، جن میں میجر جنرل حبیب اللہ خان خٹک، جن میں میجر جنرل شیر علی خان پٹودی، میجر جنرل لطیف خان، میجر جنرل آدم خان اور محمد موسیٰ خان شامل تھے۔ چونکہ ایوب خان فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ 27 اکتوبر 1958 میں انہوں نے سینئر افسران پر موسیٰ خان کو ترجیح دیتے ہوئے ترقی دے کر کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ پاکستان کے چوتھے آرمی چیف جنرل محمد موسیٰ خان اگلے 6 برس تک افواج پاکستان کی کمان سنبھالتے رہے اور جون 1966 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ موسیٰ خان کے ٹینیور میں 65 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، جس میں ہمارے دشمن کو ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ جنرل محمد موسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایوب خان نئے آرمی چیف کا نام فائنل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بھجوائے گئے 3 ناموں میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ اس موقع پر نواب آف کالاباغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ صدر ایوب نے نواب آف کالاباغ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان کو سپرسیڈ کیا اور اسے افواج پاکستان کی کمان سونپ دی۔ بعد میں انہی یحییٰ خان نے اپنے محسن اور باس ایوب خان کو اقتدار سے آؤٹ کر کے خود منصب صدارت سنبھال لیا۔ یحییٰ خان کے دور اقتدار میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ سقوط ڈھاکہ کو ابھی 4 دن گزرے تھے کہ یحییٰ خان نے جنرل گل حسن خان کو افواج پاکستان کا نیا کمانڈر ان چیف تعینات کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالی تو وہ جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 مارچ 1972 کے روز جنرل گل حسن خان کو بھٹو صاحب نے اغوا کروا لیا۔ انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان پر پستول تان لیا گیا۔ ابھی جنرل گل حسن خان کی گاڑی لاہور بھی نہیں پہنچی تھی کہ ٹکا خان کے کندھوں پر آرمی چیف کے کراؤنز لگا دیے گئے اور انہوں نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ بھٹو صاحب نے یہ عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے بدلتے ہوئے مدت ملازمت بھی 4 سال سے کم کر کے 3 سال کر دی تھی۔ جنرل ٹکا خان بھٹو صاحب کے انتہائی قریبی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تو بھٹو صاحب نے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا۔ جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان نے 88 کے عام انتخابات میں پنڈی شہر کے ایک حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن شکست سے 2-4 ہوئے۔ تب بے نظیر بھٹو نے انہیں گورنر پنجاب بنایا۔ بھٹو صاحب نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ لیا کہ آپ کا جانشین کس سے بنایا جائے تو زیر غور 8 جرنیلوں میں آخری نمبر پر جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔
ٹیکا خان جنرل ضیاء کو ڈل کہا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا وہ بھٹو صاحب کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر مسٹر بھٹو نے جنرل ٹیکا خان کی سفارش پر ضیاء الحق کو 7 سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے 1 مارچ 1976 کے روز آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے اگلے ہی برس 5 جولائی کو بھٹو حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے مارشل لا امپوز کر دیا۔ وہ 17 اگست 1988 تک 12 سال افواج پاکستان کے سپہ سالار رہے۔ جنرل ضیاء کے طیارے حادثے کے بعد قائم مقام صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے جنرل مرزا اسلم بیگ کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کیا اور وہ 3 سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے والے میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے ٹینیور میں 2 آرمی چیفز کو تعینات کیا۔ میاں صاحب جنرل آصف نواز جنجوعہ کو اسلم بیگ کے جانشین کے طور پر سامنے لائے۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 جنوری 1993 کے روز جنرل آصف نواز آن ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ جنرل صاحب کی بیوہ نے الزام عائد کیا کہ ان کے شوہر کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں حکومت نے زہر دے کر قتل کیا ہے۔ جنرل آصف کے بعد سینیورٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی، محمد اشرف، فاروق خان اور عارف بنگش کے نام آتے تھے، لیکن میاں صاحب نے 5ویں جنرل عبدالوحید کاکڑ کو سپر سیڈ کرتے ہوئے 4 سٹار جنرل پر ترقی دے کر افواج پاکستان کی کمان سونپ دی۔ جنرل کاکڑ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں آرمی چیف بھی بنایا جائے گا، کیونکہ وہ اگست 1993 میں ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ جنرل کاکڑ 8 جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک 3 سال چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے میرٹ اور سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سینئر ترین جنرل جہانگیر کرامت کو 12 جنوری 1996 کو افواج پاکستان کی کمان سونپ دی۔ 97 کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی بری طرح سے پٹ گئی اور میاں نواز شریف ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ پرائم منسٹر بنے۔ جمہوریت پسند آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نواز شریف اور چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کی لڑائی کے دوران بالکل نیوٹرل رہے۔ بعد ازاں جنرل کرامت کے ایک بیان سے میاں صاحب کو سازش کی بو آنے لگی۔ نواز شریف نے جہانگیر کرامت سے استعفیٰ مانگا۔ جمہوری سوچ رکھنے والے جنرل جہانگیر کرامت پنجہ آزمائی اور مارشل لا کے موڈ میں نہیں تھے، لہٰذا وہ چپ چاپ گھر چلے گئے۔ جہانگیر کرامت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے منگلہ کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمان سونپی۔ میاں صاحب کی پرویز مشرف سے بھی نہ بن پائی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے تو میاں نواز شریف نے ان کی جگہ پر ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا۔ یہاں میاں صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ میجر جنرل علی جان اورکزئی نے نئے نویلے آرمی چیف جنرل بٹ اور ان کے باس میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔ اس کے چند گھنٹے بعد معزول آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ایک بار پھر سے اپنے عہدے پر بحال ہو گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد جنرل پرویز مشرف خود چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بن گئے۔ صدر مشرف نے 28 نومبر 2007 کو جنرل اشفاق پرویز کیانی کو افواج پاکستان کی قیادت سونپی۔ جولائی 2010 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی، جس کے بعد وہ 29 نومبر 2013 کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ تیسری بار وزیر اعظم بننے والے میاں محمد نواز شریف کو جنرل کیانی کا جانشین چننا تھا۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے 29 نومبر 2013 کو کئی سینئر فوجی افسران پر ترجیح دیتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کیا۔ یاد رہے کہ سینیورٹی بیسس پر راحیل شریف تیسرے نمبر پر آتے تھے۔ اس وقت پاک فوج کے سب سے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم تھے، جبکہ جنرل راشد محمود کا دوسرا نمبر تھا، جو چیف آف جنرل سٹاف اور کو کمانڈر لاہور رہ چکے تھے۔ جنرل راحیل اگلے 3 برسوں تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ 29 نومبر 2016 کو جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور وہ نومبر 2022 تک آرمی چیف رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔